بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العزت والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کا ہمارا مل بیٹھنا دراصل ہم سب جس کشتی کے سوار ہیں، کیونکہ آپ حضرات بھی دینی خدمت میں لگے ہوئے اور توفیق الہی سے ہم بھی اسی کشتی کے سوار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ملی تو ہم سب اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اصل وہ ہے توفیق الہی. اس لیے اس مجلس میں آپسی مذاکرہ ہوگا، کوئی بیان تقریر نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ہی نوعیت کے کام کرنے والے جب آپس میں مل بیٹھیں گے تو کام کرنے کا سلیقہ اور کام کرنے کا طریقہ، کام کو آگے بڑھانے کے لیے کن وسائل اور مسائل سے نمٹنا پڑتا ہے، اس کا حل سر جوڑ کر نکالنا. اسی کے ضمن میں اور کچھ باتیں بھی جو ہمارے بڑے بزرگوں سے سننے میں پڑھنے میں آئی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس نیت کے ساتھ ہم لوگ حضرت مولانا حشمت علی صاحب دامت برکاتہ کی اور ان کے رفقا کی جانب سے یہ جو مجلس سجائی گئی ہے، اس کے اندر ہم ان نیتوں کو لے کر بیٹھے کہ انشاءاللہ جو مسائل ہمارے سامنے تجربے کی بنیاد پر آئیں گے، اس کے حل کا جو بھی طریقہ ہمارے اکابرین اور بڑوں کے طریقے سے ہم کو ملتا ہے، ہم اس پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اس وقت میں سب سے بڑا فقدان دینی کام کرنے والوں میں خصوصیت کے ساتھ وہ ہے عمل میں اپنی رفتار کو تیز کرنے کا جو مزاج ہے وہ ماند پڑ رہا. حالات بھی کچھ اس کے اندر سبب بنے ہوئے ہیں، تو کچھ اپنی ذاتی مصروفیتیں یا مشاغل یا مسائل جس کی وجہ سے کام میں بہت زیادہ خلل بھی پڑ رہا. اللہ کرے کہ حالات موافق ہو جائیں اور کام کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو جائے.
دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہم سب کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سب اللہ کے دین کی خدمت اور نصرت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب تک آدمی کو کام سے انسیت پیدا نہیں ہوتی تو کام میں پھرتی بھی نہیں آتی۔ کام سے انسیت کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسیت پیدا نہیں ہوئی، اگر مجھے کوئی لے جا کر گوشت کی دکان میں بٹھا دے اور بولے کہ مل صاحب خیمہ مارو اور چکنا صاف کرو، میرے کو بھی ہاتھ ہے، گوشت بیچنے والے کو بھی ہاتھ ہے، اس کو بھی دماغ ہے، ہمارے کو بھی دماغ ہے، نہیں وہ جیسے کتے کو اور ستور کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، دیکھ کے ہم بھی اس کی نقل کر سکتے ہیں، لیکن کام کی انسیت ان کو جتنی ہے اتنی ہم کو نہیں ہے۔ کام کی انسیت نہیں ہے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر ابال زیادہ رہتا، جوش میں دی ستور ہاتھ میں لے لیے، دھڑا دھڑ ایسا مارے زور سے کہ جو نیچے چکلا ہے وہ چکلے کا بھی خیمہ بن رہا، خیمے کا خیمہ تو بن رہا ہے، گوشت کا جو خیمہ بن رہا وہ اپنی جگہ، لیکن کام کی انسیت اور اس کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو پورا جوش بتانے میں نیچے تک ستور لگ رہا اور وہ جی صاحب چکلے کا بھی خیمہ بن رہا ساتھ میں۔ انسیت ان کو ہے تو ان کے مارنے کا سلیقہ طریقہ سب چیزیں الگ ہیں۔ ہاتھ میں ستور کتنا جی صاحب پکڑنا ہے اور کتنا آہستہ سے اس کے اوپر چلانا ہے کہ اس کا مار، اس کی ضرب گوشت پر تو پڑے، چکلے پر نہ لگے، نہیں وہ جو ہے انسیت کے بعد میں وہ چیز آتی ہے، ورنہ تو دھڑا دھڑ کام کرنا تو وقتی ابال وقتی جوش ہے۔ تو اس لیے انسیت کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے کام کے لیے۔ مجبوری میں آدمی کوئی کام شروع کر دیتا، انسیت پیدا نہیں ہوئی تو 4 دن کے بعد پھر سلام کر کے نکل جاتا، اپنے سے نہیں جمتا بھائی یہ کام بول، کیوں؟ انسیت پیدا نہیں ہوئی۔ ہم لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے لگائے گئے ہیں، تو ہم لوگوں کو اس کام سے انسیت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہے اللہ کی شکر گزاری، ورنہ کیا اللہ کے کارخانے میں ہم سے زیادہ باصلاحیت، ہم سے زیادہ جو ہے اس میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے اور ذہناً اور فکراً اس میں اپنے آپ کو کھپانے کے یہ ساتھ جو ہے جذبات رکھنے والے ہم سے زیادہ ہیں۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، کبھی کبھی ایسے لوگ بھی دیوانے رہتے کام کے، لیکن ان کو سلیقہ نہیں آتا، اس لیے وہ دبے دبے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی جی صاحب ہمارے ساتھ کرم فرمائی ہے کہ اللہ نے کچھ نہ آنے کے باوجود بس 2 حروف کی نسبتیں، حافظ قرآن یا عالم دین یا کچھ ایسی دین کی علم کی نسبتیں جڑ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کتنی بڑی خدمت میں لگا دیا، جس کام کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرما خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیر کا جو لفظ ہے وہ اس میں تفضیل ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں سب سے بہتر، یعنی اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی۔ تم میں سب سے بہتر اللہ کے رسول فرما رہے میری نظر میں وہ ہے جو قرآن کریم کی کسی بھی اعتبار سے خدمت کر رہا ہو، جی صاحب سیکھنا سکھانا، جی صاحب اس ماحول میں لگا ہوا ہو، یہ انسان انسانوں کے اندر سب سے بہتر ہے۔ بڑی کار چلانے والا یا رکھنے والا، بڑی عمارت میں زندگی گزارنے والا یا کرسی میں رہنے والا، سفاری پہننے والا یا 50,000 کا فون رکھنے والا، اللہ اس کے رسول کی نظر میں وہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول فرما رہے ہیں میری نظر میں وہ بہتر ہے جو قرآن کریم کی خدمت میں لگا ہوا۔ تو اندازہ لگاؤ ہماری قیمت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ دنیا کی مارکیٹ میں بڑھے نہ بڑھے، جی
جوہری کے نظر میں ہماری قیمت بڑھنا. سونار کے بازار میں سونے کا ریٹ اگر بڑھ گیا تو پھر وہ بڑھ گیا. آپ کی میری نظر میں بڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہونے کا. اور قرآن کی خدمت میں لگنے والے، ان کی اللہ اور اس کے رسول کی منڈی کے اندر قیمت لگ گئی. چاہے لوگ سمجھیں چندے کو کھانا کھاتے بیٹے، سمجھ لیں، اتارے کے کھانے کھانے والے ہیں لوگ، بغیر بلائے دعوتوں میں گھسنے والے ہیں لوگ. ان کی نظر میں کچھ بھی ہو، ان کی قیمت کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، ان کی منڈی کے اندر قبولیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. کس کی نظر میں ہونا؟ ڈپارٹمنٹ کا جو آدمی ہوتا، ڈپارٹمنٹ کی نظر میں اگر آدمی جچ گیا تو پھر اس کی قیمت ہے. انہیں کوسے ڈریس میں بھی رہنے دے. پولیس والوں کو دیکھیں نہیں، بعض پولیس والے سول ڈریس میں بھی رہتے، مگر ان کا مقام اور مرتبہ ڈپارٹمنٹ پہ چونکہ اونچا ہے، اس لیے اس کا مقام بھی اونچا ہے. ڈریس سے کچھ ہو لینے دینے کا نہیں ہے. اور ڈپارٹمنٹ والے بولے کونے کی کیا نہیں کی، تھرڈ کلاس بولے. محلے والے سب جنے سلوٹ بھی مارے تو مطلب نہیں ہے. محلے والوں کے سلوٹ مارنے سے نہیں مارنے سے کیا لینا دینا ہے. ڈپارٹمنٹ والے بولنا کہ یہ واقع سلوٹ کے لائق ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں آپ کی منڈی میں ہماری قیمت لگ گئی. اور وہ قیمت کیا ہے؟ سرکار نے چھپا کر نہیں رکھا. سرکار نے بتا دیا، خیرکم، سب میں اعلیٰ کوالٹی کے اگر کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں جو قرآن کی خدمت میں کسی بھی اعتبار سے لگے ہوں، سیکھنے والے ہوں، سکھانے والے ہوں، سامنے بیٹھنے والے ہوں یا بیٹھ کر پڑھانے والے ہوں. جو اس مشغلے میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی منڈی میں باقیمت. اس لیے انسیت کے پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہے شکر گزاری. اور جتنی شکر گزاری ہمارے اندر آئے گی، کام سے اتنی انسیت بھی پیدا ہوگی. کام سے اتنی انسیت پیدا ہوگی. آج کل شکر گزاری نہیں ہے تو کام سے انسیت بھی نہیں ہے، بلکہ ریڈنگ پہ نظر ہے. تنخواہ کی ریڈنگ بڑھ رہی، ٹھیک ہے، ریڈنگ نہیں بڑھ رہی، جہاں کا وہیں ہے، سوچا جائیں گا نہیں. اور ریڈنگ اور ذرا نیچے اتر رہی، کیا ضرورت ہے بھائی یہاں کرنا، بول کے کیا ہے، چارنے والے کہاں بھی نہیں ملتے کیا، تھائیلینڈ ہوئے تو وہاں بھی ملتے ہیں، پالش میں تو وہاں بھی ملتے ہیں. ریڈنگ پہ نظر آ گئی تو آدمی یہ سب اپنے ہاتھوں اپنی قیمت کو کھو دیتا. اس لیے ہر حال میں شکر گزاری کرنا، جیسے تیسے بھی ہو. حالات ابھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے حالات کیسے کیسے ہوتے ہیں، لیکن کام سے جب انسیت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ کام کے اندر ایسی پھرتی آئے گی جیسے کہ گاڑی میں پٹرول ڈالنے کے بعد پھرتی آ جاتی ہے، فون میں چارجنگ حساب ہو جانے کے بعد میں کیسی پھرتی آتی ہے، اس طریقے سے پھرتی ہمارے اندر بھی آئے گی. شکر گزاری تسبیح لے کے بیٹھنے کا نام شکر گزاری نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں باوضو ہو کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف بول کے کہاں تو بھی ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ، اس کو شکر گزاری نہیں بولتے. تو زبانی شکر گزاری آپ کو بھی معلوم ہے، الحمدللہ علی کل حال، یہ بھی شکر گزاری ہے. اصل شکر گزاری یہ ہے کہ جس کام سے ہم کو اللہ نے لگا دیا، جس کام سے اللہ نے ہم کو جوڑ دیا، اس کام کے اندر تن من دھن لگا دینا. موٹی زبان میں بولنا دیوانہ بننا. اور کوئی بھی کام دیوانہ بنے بغیر نہیں ہو سکتا، اور دیوانے ہی کام کو منزل تک پہنچاتے. غور کر کے دیکھیں ہم، کیونکہ میں بھی اسی کشتی کا سوار ہوں جس کشتی کے آپ سوار ہیں. ذرا ہم غور کر کے دیکھیں کام کے دیوانے ہیں کیا. کام کا دیوانہ پن اگر آ گیا نہیں تو وہ نہ گرمی دیکھے گا، نہ برسات دیکھے گا، نہ جی صاحب جو ہے سردی دیکھے گا، جو ہے کچھ نہیں دیکھے گا. وہ تو دیوانہ ہے، وہ کام ایک ہی دھن. بڑوں کی عبارتوں ملتا ہے کام دو صفتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو دھن ہونا یا تو دھیان ہونا. دھیان رہا بھی تو کام صحیح ہوتا، تو دھن تو بھی ہونا کم سے کم. دھن بھی نہیں ہے، دھیان بھی نہیں ہے، تو ایک
ٹائم پاس تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کام نہیں ہے۔ تو شکر گزاری کی اگر عادت ہم ڈالیں گے انشاءاللہ کام سے انسیت پیدا ہو۔ اب رہ گئی بات کام کے میدان میں جب ہم اترتے ہیں تو ہمارے سامنے دو قسم کے مسائل آتے ہیں، کیونکہ ہم اساتذہ ہیں تو اس لیے بہت گہرائی کے ساتھ بات سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات کام کی تقسیم سامنے نہیں رہنے کی وجہ سے ذہنی الجھنوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، ادھر کا مسئلہ جا کے ادھر حل کرنے جاتے ہیں، ادھر کا مسئلہ ادھر حل کرنے جاتے ہیں، پھر وہ آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، کام کیا بھی نہیں ہوتا، ہم بدنام ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بدنام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اتنی محنت کر کے فائدہ کیا، آخر میں گالیاں ملے ہمارے کو، صدر صاحب وہ نکال دیے، جی صاحب انہوں ایسا بولے انہوں ویسا بولے، تو ہم کر کو فائدہ کیا، اس سے اچھا ہے وہ چپلا کی دکان کھول لینا، تجارت میں فائدہ ہے۔ حضرت علامہ باندھوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، ایک مرتبہ اس علاقے کا سفر ہوا جس علاقے کا وہ طالب علم تھا، تو اب عربی مدارس سے پڑھے ہوئے بچوں کا تو مزاج ہی یہ ہے جہاں بھی اپنے اساتذہ آ جائیں پروانہ وار وہاں جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، جی چاہے قریب ہو کہ دور ہو۔ تو وہ طالب علم بھی ملنے گیا حضرت سے، حضرت نے دیکھ کر پہچان لیا، میاں کیسے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھجن کی دکان تھی، وہی دکان پہ بیٹھ رہا ہوں، کام چلا رہا ہوں۔ خاندانی جو کام ہے وہ تو کام سنبھالنا تھا، بابا کے بعد بیٹا سنبھالنا پڑتا، نہیں بابا جان کی دکان تھی، وہ بابا جان کی دکان میں سنبھال لے رہا۔ حضرت کے جو جملے ہیں وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ حضرت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، حضرت باندھوی نور اللہ مرقدہ کو جنہوں نے دیکھا وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کا مزاج کیسا تھا، دیوانوں کے بھی دیوانے تھے وہ کام کے۔ حضرت نے ایک آہ بھری اور اس کے بعد فرمایا کہ ارے اللہ کے بندے، پہلے بول دینا تھا کہ میرے کو ان فیوچر باپ کا تجارت کا جو کام ہے اس کچھ آگے چلانا ہے، تو میں تیرے کو 1 مہینے میں تجارت کے متعلق جو بھی مسائل تھے وہ میں تجھے سمجھا دیتا، بس ختم۔ 8 سال تک مدرسے میں رہ کے جلالین پڑھا، مشکات پڑھا، بخاری پڑھا، جی صاحب یہ پڑھا اور وہ پڑھا، اور پھر آخر میں آ کے دکان پہ بیٹھ گیا۔ تو دکان پہ بیٹھنا تھا تو اتنا سب کچھ کیوں پڑھا؟ ادھر وقت بھی ضائع کیا، ادھر علم بھی ضائع کیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میاں اللہ نے جب یہ چیزیں دی ہیں تو اسی میں لگے رہنا ہے۔ دارالعلوم حیدرآباد کے ایک بہت بڑے نگران تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، مولانا فاروق صاحب کشتاپور کے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ جو لوگ ان مدرسوں میں پڑھے ہیں وہ جانتے کہ مولانا فاروق صاحب کا کیا مقام تھا مدرسے کے اندر بھی، انتظامیہ میں۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ اپنے گاؤں کو طلب کیا اپنے حیات میں، تو میں حاضر ہوا، ٹرین سے بلائے، وقار آباد تک ٹرین پہ گئے، وہاں سے پھر حضرت نے گاڑی بھیجی، پھر وہاں سے وہاں گئے، تو حضرت ملاقات کے لیے خود آ گئے کمرے میں۔ آنے کے بعد بولے عتیق میاں ہمارے کو گڑھے کھودنے تو نہیں آتا۔ حضرت کے بولنے کا بڑا عجیب انداز تھا، اتنی اپنائیت، ہر بچہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت ہم سے اتنے فری ہے۔ حضرت میاں ہم گڑھے تو نہیں کھود سکتے، سبل پکڑ سکتے کیا؟ نہیں۔ پھوڑا لے سکتے؟ نہیں لے سکتے۔ اب اللہ میں ہمارے کو دیا ہی چاہیے، مرتے مرتے بھی یہ کرنے کا ہے، کرتے کرتے بھی اس میں مرنے کا ہے، اس واسطے دور رہو، قریب رہو۔ آنے جانے میں کتنی پریشانی تکلیفیں رہیں دے، اب اپنے کو یہ ٹرین میں کام کرنے کا ہے، گڑھے کھود تو نہیں کہہ سکتے۔ انہیں یہ بتایا کہ بھئی آنے میں سفر میں جو پریشانیاں ہوئیں اس پریشانی کو ہم کیا سمجھ، ارے بھائی اتنی دور جانا، ایسا مسئلہ ہے ویسا مسئلہ ہے جی، اور یہ پریشانیاں ہے۔ تو حضرت نے وہ دماغ صاف کر دیا اور حضرت نے فرمایا میاں ہم گڑھے تو نہیں کھود سکتے، اللہ نے ہم کو یہ دولت دی ہے، یہی دولت تقسیم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے اسی میں لگے رہو۔ یہ جو سوچ آ رہی ہے ہماری کہ ہم وہ دکان کھول لیں گے، یہ دکان کھول لیں گے، حضرت باندھوی نور اللہ مرقدہ کی زبان میں ہم نے وقت بھی ضائع کیا، تعلیم بھی ضائع کی۔
اس لیے ہم جب کام کے میدان میں اترتے ہیں، مسجد کی کمیٹی کی ذمہ دار بن گئے یا مدرسے کی انتظامیہ کے ذمہ دار بن گئے یا جی صاحب مسجد میں مدرسی کے لیے یا مکتب کے کام کے لیے جب میدان میں اترتے ہیں، دو قسم کے مسائل ہیں۔ پہلا ہمارا تعلق انتظامیہ سے ہے، چاہے وہ کمیٹی رہنے دے یا جی صاحب جو ہے مقامی عوامی ذمہ دار نگران کار ہونے دے یا کوئی ٹرسٹ رہنے دے یا سوسائٹی رہنے دے، کچھ بھی رہنے دے، ہمارا ایک تعلق تو کس سے ہے؟ انتظامیہ سے۔ یا ہم خود بھی کبھی کبھی انتظامیہ میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک، اس کے جی صاحب ممبر ہیں، ٹرسٹی ہیں، کچھ بھی ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ انتظامیہ سے ہمارا ایک تعلق، اور ایک تعلق ہے طلبہ سے ہمارا تعلق۔ اب ہم اگر ان دونوں قسم کے کاموں کو الگ الگ، یہ دونوں کے مسائل الگ ہیں، انتظامیہ سے ہمارا مسئلہ الگ ہے، بچوں سے ہمارا مسئلہ الگ ہے۔ اگر ہم بچوں کا مسئلہ انتظامیہ سے جوڑ دیں گے یا انتظامیہ کا مسئلہ لا کے بچوں پہ لگائیں گے، یہ دونوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ بڑوں کی صحبت میں رہنے سے فائدہ یہی ہوتا، کہاں کا چولہا وہیں جلانا کہتے ہیں، وہاں کا چولہا کو یہاں جلائے، یہاں کا چولہا کو وہاں جلائے تو چونڈے ہاتھ کو آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پکڑیاں اچھل جاتے ہیں، سمسارہ پورے کٹ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس وہ سلیقت نہیں آتا، نہ اماں بابا کے ساتھ رہے تو وہ سلیقہ سیکھے، نہ الگ سمسار کرے تو وہ سلیقہ سیکھے، ٹھیک، کاما کرتے کرتے بڈھے ہو رہے ہیں، سلیقہ نہیں سیکھے تو ادھر کا ادھر لگاتے، ادھر کا ادھر لگاتے، پھر ہنگامہ کرتے، اس کے بعد تصویریں بڑھاتے ختم کونے میں۔ اللہ تو ہے دیکھنے والا، میں مرے تو دیکھ لیتا ہوں، خبر میں، حشر میں، وہاں پوچھتا ہوں، یہاں پوچھتا ہوں، تصویریں بڑھاتے ختم۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کو اپنا بڑا بنا کے چلو، خود بڑے بننے نہیں جانا کبھی بھی، کتنے بھی بڑے ہو اپنے سے ایک بڑا رکھنا۔ آدمی ہر مسئلے کو جہاں کا مسئلہ وہیں حل کرنا، اس میں بڑی عافیت رہتی، اسی کو بولتے سلیقے سے زندگی گزارنا۔ سلیقے کا کیا مطلب ہے؟ پیسہ لگانے کا نام سلیقہ تھوڑا ہی سے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کرو یہی سلیقہ، سلیقہ وہ نہیں ہے۔ ہر میدان کا کام اس سے جی صاحب منسلک کر دے، الگ کر دے، اس کا مسئلہ ان کے ساتھ، ان کا مسئلہ ان کے ساتھ۔ سب سے پہلا ہمارا مسئلہ ہے بچوں سے ہمارا تعلق بنیادی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم اتنا تو قسم کھا کے بول سکتے ہیں، کوئی بھی حافظ قرآن یا عالم دین یا خادم دین، خادم دین کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا، کبھی کبھی تعلیم ادھوری بھی رہتی، کسی وجہ سے 27 پارے پڑھ کے چھوڑ دیے، کبھی عالم بنتے بنتے آدھا پڑھ کے اس کا گھریلو مسائل آ گئے، کچھ ایسے مسائل آ گئے یہ سب جس کی وجہ سے ہم مکمل نہیں کر سکے، لیکن چونکہ اساتذہ کی دعائیں شامل حال رہیں، اس لیے اسی لائن میں ہم بڑوں کا دامن پکڑ کے چل رہے ہیں۔ خادم دین ہوں، حافظ قرآن ہوں یا عالم دین ہوں یا خادم دین ہوں، یہ ان کا اصل تعلق ہے بچوں سے، ہمارے سامنے پڑھنے والوں سے، کیونکہ یہ جو تینوں کیٹیگری کے لوگ ہیں جو دراصل ایک ہیں، یہ لوگ وہ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملا تو بھی ان کے اندر جو خدمت کی انگیٹھی میں جو حرارت رہتی ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ کتنا بھی انہیں حافظ رہ کے بھی برکلی پیتا رہوں گا، گٹکا کھاتا رہنے دے، کھینی کھاتا رہنے دے، کچھ بھی رہنے دے، مگر جہاں اس کے آنکھوں کے سامنے خلاف شریعت کوئی کام دیکھا تو وہ بے چین ہو جاتا اندر سے۔ اور یہ اتنی بڑی بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کا جو واقعہ ذکر کیا گیا اس کے اندر یہ چیز بتائی گئی۔ حضرت موسیٰ 3 مرتبہ وعدہ کر کے تینوں مرتبہ بھی حضرت موسیٰ نے خضر کے اوپر ٹوکا کام پر، ایسا کہیں کو کرے، ایسا کہیں کو کرے، ایسا کہیں کو کرے۔ حضرت خضر تو بول بیٹھے اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میاں ہمارے ساتھ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ خاموش کیوں نہیں بیٹھے؟ نبی تھے، وعدہ خلافی کیسا کر سکتے تھے ایک نبی؟ نبی تو لوگوں کو یہ تعلیم دینے آتا ہے کہ جی صاحب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، لیکن حضرت موسیٰ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، تینوں مرتبہ تینوں جگہوں پر بے ساختہ بول بیٹھے۔ وہ اس لیے کہ آپ جس شعبے سے منسلک تھے،
جو تعلیم کا خزانہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس کے اندر کی صفت ہی یہ تھی، وہ تمہارے کو بے چین رکھتا، سکون سے رہنے دیتا ہمیں۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے مسجد کو صحیح چھت بھی نصیب نہیں ہے، بہترین جی صاحب گاؤں کے اندر کام ہو رہا۔ ماچنور ایک علاقہ ہے ہمارے رائے کوٹ منڈل کے اندر، وہاں ربیع الاول کے مہینے میں ایک مرتبہ جانا ہوا اسی سال، تو وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بچی گاؤں کے اندر حال یہ ہے کہ جیسا مسجد کو جانے کا رستہ بھی مہوریاں پار کر کر کے جانے کا، کہاں کی گاؤں کے باہر، لیکن وہاں ایک بچی اپنے گھر کے اندر باتجوید 60-70 بچوں کو جمع کر کے علاقے کے اس دیہات کے بچوں کے اوپر ایسی محنت کی کہ 11-12 بچے اور بچیاں قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیے۔ کبھی اس علاقے میں بہت سالوں سے وہ بچی وہ پڑھتی تھی، وہ بہت سالوں سے ارادہ تھا کہ وہ گاؤں تو بھی دیکھیں گے، اخر روڈ پہ سے جھارا سنگم کو جاتے وقت ماچنور نام سنتے، لیکن کبھی جانا نہیں ہوا۔ جب گئے تو وہاں کے یہ حالات سن کر، کیوں؟ اس واسطے کہ جو قرآن اور حدیث کا علم پڑھ لیا تو وہ دیہات میں رہے، اپنے علاقے میں رہے یا بازار میں رہے، وہ علمی بے چینی اس کے اندر اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس لیے ہمارا براہ راست تعلق پہلے بچوں سے ہے۔ بچوں کے ساتھ جو ہمارے مسائل پیش آتے ہیں اس میں بھی دو قسم کے ہیں، بعض انتظامی حیثیت کے، مثلا اب ہمارے پاس تو اللہ معاف کرے ایک ملصاب ہے، 100 بچے ہیں، اب ان کو بلی کا بکرا بنا کر رکھی، صباحیہ بھی پڑھانا، مسائیہ بھی پڑھانا، سب کو پڑھانا، سب کو لے کو چلنا، پورے کمیٹی والوں کو جھیلنا۔ ذرا میں کڑوا بولنے کا عادی ہوں، برداشت کر لو تھوڑا۔ صبح بھی جھیلنا، شام بھی جھیلنا، صدر صاحب کو بھی جھیلنا، سب کو جھیلنا، وہ بلی کا بکرا، بغیر پانی کے گلہ کٹ کر دینے کا۔ آپ جا کے اس کا نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے جو بچے 5 سال سے نورانی قاعدہ لے کو آتے ہیں، 5 سال ہو گئے انہیں چڈی پہن کو آتا ہے، انہیں پینٹ پہننے کے لائق ہو گیا، وہ نورانی قاعدہ لے کو آتا ہے، بابا کنے ہر دن کو 10 روپے دو، قاعدہ پڑ گیا بولتا جی صاحب 10 روپے لیتا، نوا قاعدہ 4 دن تک چاندنی، اس کے بعد میں سے جو سبق کا ورق ہے وہ پھاڑ لیتا، ابا سبق نہیں ہے، مل صاحب سبق نہیں ہے، سبق کا کاغذ ہی پھڑ گیا، بھان پھاٹی نہیں پاٹی بولتا، پھر وہ 5 سال سے وہ لے رہا، وہی چاہ رہا، مل صاحب بھی کیا کریں؟ تم بولو اس میں غلطی مل صاحب کی نہیں ہے، کھری بات، آپ کو چاہے کتنا کڑوا لگے، کیونکہ ایک کے گلے 100 کو ڈالے۔ گھر میں اب چھٹیاں ہے، چھٹیاں کیا ہے، مدرسے بند ہے، پیٹ کی اولاد کو نہیں سنبھال سک رہے، جا کو مرورے کھا تو بھی دلندر یہاں کہیں کوائے میں ڈھکل کو دروازہ لگا لیتے ہیں، مرغا کو نکال کو لگا لیتے، نہیں ویسا ڈھکل رہے دروازہ لگا اندر بیٹھ رہے، پٹے سونے دے رہے نہیں، گھر میں رہنے نہیں دے رہے۔ پھر انہیں کون ہے، انہیں پنچوں کا بھاوج ہے، انہیں 100 بچے لا کو اس کے گلے ڈالنے کے واسطے کیسا سنبھالتا جی؟ بالا سفید ہو گئے، خیال نہیں ہے 100 بچوں کیسا سنبھالتا ہے انہیں؟ پھر بھی اللہ کا احسان ہے، ان 100 میں سے پورے بچوں کو سنبھالتے ہوئے صباحیہ بھی پڑھا رہا، مسائیہ بھی پڑھا رہا، قرآن بھی ختم کرا رہا، ہدیے بھی کرا رہا۔ اب اس کے ہاتھ چومنا نہیں چومنا بولو؟ ہاتھ کیا چومتی، پچکاریاں مارتے ہیں، تنخواہ زیادہ ہو گئی رے مل صاحب کو، اس واسطے سلام نہیں کرتے، دیکھ کو انجان مارتے، ارے اندھیرے میں نہیں دکھاؤں گا رے، ہاں نہیں تنخواہ زیادہ ان کا سلام، ہاں ابھی کیا کھری بات ہے۔ 100 بچوں کو کیسے سنبھالے گا؟ آپ جا کے تعلیم پر جو ہے دینے والے ذمہ داروں سے پوچھو، ایک استاد بیک وقت 20 بچوں سے زیادہ پڑھا رہا ہے، بچوں کا فیوچر بھی خراب کر رہا ہے اور اپنی طاقت بھی خراب کر رہا ہے، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہیں بھی انسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم چاول کھا رہے ہو انہیں زعفران کھا رہا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نفسیات سائیکالوجی کے حساب سے ایک استاد ماہرین کی رائے ہے کہ بھائی 20 بچوں کو پڑھا سکتا، پوری توجہ دے سکتا، 21 ہو گیا
ذمہ داروں کا کام ہے دوسرے استاد کا انتظام کرے. بولے گول صاحب گاؤں میں کام ہوتا تو آپ نظام بنائیے نا. آپ بولے کہ بھائی مل صاحب گاؤں کے 40 گھر ہیں, 20 بچوں کو صبح میں پڑھائیے, پھر شام میں وہ 20 بچے نہیں آنا, شام میں دوسری شفٹ میں وہ 20 بچے اور پڑھے. آپ بولیے 40 کو ایک ساتھ بھیجے, مل صاحب چڑچڑے ہوتے نہیں ہوتے؟ اب ہاتھ میں لکڑی رکھے, نماز پڑھ کے وہاں دستی سکھاتے ہو, مل صاحب کی غیبت, مل صاحب لکڑی پکڑی, ہمارے بچے کو ماری, نمازے کو بھگئی. انہیں کیا کریں گے کہ فرشتہ ہے, جبرائیل ہے, کیسا کریں گے آخر؟ یہ انتظامی مسئلہ ہے. جب انتظامیہ آنکھ بند کر کے خالی ڈھکل دیتی نا, تو اب یہ استاد بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا, اور اس میں پورے شکوے شکایتوں کے پٹارے کھل جاتے. اس لیے استاد کو بھی چاہیے, میں اس وقت سے بول رہا ہوں, یہ مسئلہ بچوں کے ساتھ گھسنے کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کدھر حل کرنے کا ہے؟ انتظامیہ سے. انتظامیہ سے صاف صاف بولیے کہ بھائی یہ نظام رہا تو ہم خدمت کرنے تیار ہیں, نہیں ہیں تو ہم سے جتنا ہوتا اتنا ہی کریں گے. کیسا تو بھی پڑھاؤ مل صاحب بولے تو کل کے دن یہ نہیں پوچھنا 5 سال سے نورانی قاعدہ پڑھاتے, نہیں پوچھنا ہمارے. اگر تم سال میں ترقی چاہتے ہو پھر اصول کے ساتھ آؤ, بے اصولی کا رزلٹ بے اصولی ہوتا ہے. ہم تو یہ بات انتظامیہ کو بولیں گے, مسجد کے کمیٹی والوں کو بولیں گے, مدارس کے چلانے والوں کو بولیں گے, لیکن ہم آپ سے کیا بولیں گے؟ اس کا بھی حل ہے. بعض اوقات رگوں میں سے ٹیسٹنگ کے واسطے خون نکالتے ہیں دواخانے میں, اصل خون کہاں سے, سرنج کہاں سے لینا, سرنج لے کو رگوں میں تلاش کر کے نکالنا. ایمرجنسی میں بھی خون ہونا پڑتا ہے, رگا نہیں ملتے رہتے. خوب دارو پینے والا ہے, کہاں کے رگا وہاں اندر جا کو پورے چپک گئی, نکلتے نہیں. گٹکے کھا وہاں کو پورا یہ سب ڈالے بیٹھیا کھائی نہیں, اندر رگا مل رہی نہیں. ایمرجنسی میں خون نکالنا ہے, اس کا بھی ایک طریقہ ہے. یہاں سے بند ہو گیا تو دوسرا راستہ ہے نہیں ہے, یہاں سے بند ہو گیا نہیں کھا رہا تو ناک میں سے ڈال, مگر وہ ہمیشہ نہیں ڈال سکتے. ایمرجنسی کا جیسا فارمولہ ہے وہ. ایسے وقت میں استاد کو ذرا اپنا دماغ استعمال کرنا, اور وہ طریقہ یہ ہے اجتماعی سبق کا نظام بنانا, انفرادی سبق نہیں, اجتماعی سبق کا نظام. مثلا 40 بچے ہیں تو آپ 10 بچوں کا ایک گروپ بنا دیجئے, 4 گروپ ہو گئے, چاروں گروپوں کو آپ ایک جگہ رکھ کے ان میں سے ایک کو جی صاحب جو ہے ایک کا سبق 10 بچوں کا سبق ایک ساتھ ہوگا, 10 بچوں کا سبق ایک ساتھ ہوگا, 10 بچوں کا سبق ایک ساتھ ہوگا. جی اجتماعی سبق کا نظام اگر بنائیں گے تو آپ کا ٹینشن کم ہوگا. لیکن انتظامیہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مول صاحب اچھا پڑھا لیتے ہیں, 40 ہے نا ابھی ڈبل کر کو دیکھیں گے, وہ ایک ایمرجنسی کام ہے. وہ اصل تو ہے انفرادی طور پر پڑھانا, لیکن ایمرجنسی میں ہمارے مول صاحب کیا کرتے ہیں, گاؤں کے اندر کیا حال ہے, 60 بچے آ رہے, بچے بہت آ رہے مول صاحب, ارے عقل سے پیدل بچے بہت آ رہے مل کو اچک رہا, پھر اکیلا کیسا سنبھال رہا, کبھی اس کو بھی غور کرا. اس پر خوش بچے بہت آ رہے, لیکن بچوں کا فیوچر کیسا, ہم جی صاحب بریک دے کے ان کا کیسا سنوار سکنا فیوچر. ہر بچہ ایک استاد کی جگہ لینا, تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ نظام اگر کام تقسیم کر دیے, استاد کو ٹینشن نہیں رہا تو سکون سے پڑھاتا. اور استاد کو چاہیے کہ جب بچے زیادہ ہوں تو ایک تو ہے گروپ, اجتماعی سبق میں گروپ بنانے کا طریقہ. اگر گروپ بھی نہیں بن رہا, مثلا ایک دم 80 بچے ہیں, تو اب اس کے لیے کیا کرنا, اس کے لیے بورڈ کا سبق پورا, جتنے صباحی میں مسائی میں آتے سب پورا ایک ہی گروپ. اب وہ مول صاحب کیا کریں گے, بورڈ پہ سبق پڑھائیں گے, تختی نمبر 1, تختی نمبر 2, تختی نمبر 3, ایک مرتبہ سبق پڑھا دیں گے, بچے کے ہاتھ میں چھڑی دیں گے, وہ بچہ پڑھاتے رہتا, آپ نگرانی کرتے رہنا. کاپی میں ٹک ہے نا, کتاب میں ٹک ہے, کیونکہ کتنے بچوں کو سنبھالنا ہے, 80 بچوں کو سنبھالنا ہے. ان کی دعاؤں کا سبق بھی جو ہے اجتماعی, اور ان کے قرآن کا سبق بھی اجتماعی, اور ان کی تربیت کا نظام بھی اجتماعی.
تربیت وضو کا عملی کام بھائی صاحب جو ہے، اسی طریقے سے مسجد کی صفائی کا کام یا کتاب کو سلیقے سے رکھنے کا کام، گھر میں جا کے کیسا جانا عادات سکھانا ہے، پریکٹیکل کام. تو یہ کام جب ہم ان کو اجتماعی طور پر بتا دیں بس. اور یہ جو ہم ہمارے زمانے میں تو تھا بھائی نہیں، یہ نہیں معلوم کیونکہ ہم بھی صبائی سے کنارہ کش ہو گئے جی. وہ یہ ہے کہ 5 دن پڑھاتے، جمعرات کا دن جیسے ہمارے پاس مدرسوں میں پارے سبق سنانے کا رہتا ویسا ایک دن کلمہ پڑھانے کے واسطے. وہ نظام نہیں کرنا کبھی بھی ہو، کیونکہ بچے بہت ہوشیار رہتے. ملک صاحب کی جٹو میں سے نکل رہے تھے بچے، انہوں کیا کرتی 5 دن تک سبق جب ملتا جب آتے، کلمہ پڑھانے کے دن پورے غائب ہو جاتے، ختم. اب کوئی بھی نہیں آتا اس دن، وہ پھنس گئے سو لوگ پھنستے رہتے. اس واسطے ہمارے بڑے کیا فرما رہے ہیں، تقسیم کرو کام. 10 منٹ سبق سننے کے. اور سبق کیسے سننا، بچے زیادہ رہے تو استاد بیٹھنا نہیں، استاد کھڑے ہونا. کھڑے ہونا، بچوں کو کھڑا کر دینا. جو بچہ سبق سنائیں گے وہ بیٹھنا. اب آپ خود کھڑے ہو کے بچوں کے پاس جاؤ، سبق سنو بٹھا دو، سبق سنو بٹھا دو، جہاں ڈوٹا وہاں سنو بٹھا دو. تو اس سے اندازہ ہوتا کتنے بچے سبق سنا رہے ہیں اور کتنے بچے سبق یاد کر کے نہیں آ رہے ہیں. نوٹ کرو، مصلی بن کے جب ان کے سرپرست آتے ان کو پکڑ لو. آپ کا بچہ اتنے دن سے سبق نہیں سنا رہا، اب آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام بول دینا. اور اس کے بعد میں 20 منٹ سبق کے اور 1 گھنٹے کے اندر پھر آپ 20 منٹ ان کے اجتماعی اذکار صلات ہوں یا جو ہے معصورہ دعائیں ہوں ان کے لیے، اور 20 منٹ سبق کے، 20 منٹ دعاؤں کے، 40 منٹ ہو گئے. ابھی بچ گیا کتنے؟ 20 منٹ. یہ 20 منٹ کیا کرنا ہے، یہ 20 منٹ آج نیا کام آپ کو مل رہا. یہ جو 20 منٹ ہیں اگر وہ پہلے کے 40 منٹ کے اندر جان ڈالنا رہا تو یہ 20 منٹ بھی یوز کرنا. تیسرے 20 منٹ وہ کیا ہے، وہ ہے انبیاء کے صحابہ کے قصے سنانا. کیونکہ ماہر نفسیات کا کہنا یہ ہے بچوں کی جو ہے مینٹالٹی ہوتی ہے، وہ اگر ہم بنانا چاہیں، اللہ پر یقین بنانا ہے، توحید کے اوپر ان کو جمانا ہے، شرک کی نفرت بٹھانا ہے، جھوٹ کی نفرت بٹھانا ہے، ان کے کیریکٹر کو درست کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کتاب مت لیجئے. یہ 20 منٹ آپ بچوں کو قریب بٹھا کے، یہ سب کوئی ایک واقعہ قرآن میں دیکھو، نبیوں کے قصے، حیات نبیوں کے قصے قرآن میں 24-25، 1.25 لاکھ میں سے. لیکن وہ 24-25 کچھ ایسا اللہ میاں پھیلا دیے، کوئی پارہ ایسا نہیں دکھتا جس میں کسی نبی کا اشارہ بھی نہیں آ. ہر پارے میں کہاں تو کہیں کوچتے پاؤ میں لگتے سے رہتا. پورے 540 رکوعات میں وہ 24 انبیاء کے قصے اللہ نے ایسا پھیلا دیے، کسی نہ کسی کے اندر کسی نہ کسی نبی کے واقعے کو سب جوڑ دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس سے آدمی کا ذہن بنتا. یہ اس کی بہت ضرورت ہے. مکاتب اس وقت میں جو ہمارے بڑے اوپر سے آواز لگا رہے ہیں کہ مکاتب کا نظام منظم کرو، منظم یعنی ڈسپلن کے ساتھ چلاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لا کے 100 بچوں کو ڈھکل دو چلے جاؤ، اس کا نام منظم نہیں ہے، خالی مکتب ہے. وہ منظم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر پورے اوقات کی تقسیم کرنا اور ڈسپلن بنانا اس کے اندر، کہ استاد بھی 20 منٹ سبق، بچوں کو معلوم ہوتا ہے پہلے 20 منٹ میں گئے تو سبق ملنے والا ہے، دوسرے 20 منٹ میں جائیں گے تو سبق تو نہیں ملے گا لیکن دعائیں ملیں گی. اور یہ دو بھی 20 منٹ تاخیر کر کے میں چلا گیا تو پھر میرے کو سبق تو نہیں ملتا، خالی مل صاحب کی گفتگو ملتی. یہ جو مل صاحب کی آخری 20 منٹ کی گفتگو ہے، جو واقعات کی انبیاء کے، صحابہ کے، اولیاء کے واقعات جب سنائیں گے، اس سے ایک ایک چیز کو ٹارگٹ بنانا. ایک دن عقائد کے بارے میں کسی نبی کا، کسی ولی کا قصہ، ایک دن عبادات کے ذوق کے بارے میں، ایک دن معاملات کی درستگی کے بارے میں، ایک دن معاشرت کی صاحب اصلاح کے بارے میں، ایک دن کیریکٹر اور اخلاق کے بارے میں. 5 دن ہو گئے. پھر ایک دن ہمارا صاحب جمعرات کا رہتا، اس دن کچھ بھی کرو، جمعہ کے دن چھٹی. ہفتے بھر کا نظام ہم پہلے طے کر لیں گے، ہمارے کو ٹینشن نہیں ہے، کام کرنے میں ہمارے کو سہولت ہے.
اگر بولو بالفرض ایمرجنسی کوئی کام آ گیا، مثلا گھر سے فون آیا کہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی، اب ہمارے پاس 20 منٹ ہے، پہلے 20 منٹ میں اگر میں گیا تو دوسرے 20 منٹ ملتی ہیں بچوں کے، دوسرے 20 منٹ بھی لگ گئے تو 30 سے ملتے ہیں۔ یہ 3 میں سے میں کسی بچے کو ذمہ دار بنا کے، موزن صاحب کو ذمہ دار بنا کے جا کے آ سکتا ہوں۔ موزن صاحب کو بولے ذرا میں ابھی آ رہا ہوں 20 منٹ میں، جب گھر تک آتا ہوں، یہ 20 منٹ میں آپ دیکھ لیجئے بچوں کا کیا لاس ہوا۔ استاد کو بھی معلوم ہے، بچوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ 20 منٹ ہمارے چلے گئے تو آگے کے ابھی 40 منٹ ہمارے ہیں۔ اساتذہ اپنے کام کی تقسیم کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں رہے گا۔ اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بھائی ایسے وقت میں استاد بولے تک انتظار نہیں کرنا، 4 پیسے زائد لگتے۔ کس کے اولاد کو پڑھا رہے مول صاحب؟ تم بولو، کس کی اولاد کو پڑھا رہے؟ ہماری اولاد کو پڑھا رہے۔ مول صاحب کے بچے ہیں وہ 100، ان کو کیا جی، ان کے بچوں کو کامی گھر والے کو پڑھا لیتے انہوں۔ ہمارے بچوں کے لیے انہوں جو مر مٹی ہو رہی تو ان کی ہیلپ کرنا نہیں کرنا، ہم اپنے سے جو ہو سکتا وہ کرنا۔ کیا ہے بھائی، کبھی اتفاق سے وقت خالی ہے، مول صاحب جی صاحب مصروف ہے تو آپ آگے کھڑے ہو جائیے، مول صاحب کی خدمت کیجیے۔ مول صاحب بولے بچے بہت ستاتے رہتے، دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں تبصرہ کر رہے ہیں۔ ارے کھڑے ہو کہ اپنے بچے ہیں نا، ذرا ان کو جی صاحب نگرانی نہیں کر سکتے؟ ہم کہیں کو کرنا، تنخواہ انہوں لے رہے ہیں، تو دے رہا کتنی رہے تنخواہ؟ گڑھا کھودنے جاؤ، جی صاحب میستری کو 500 ہے، عورت کو 300 ہے، جی صاحب لیبر کو کہتے 700 روپے ہے، میستری زیادہ اس کا ڈیمانڈ ہے۔ میستری کی تھاپی کیا بھی کام نہیں کر رہی، لیبر جب تک نہیں آتا انہیں بھی خاموش بیٹھنے والا، حساب کر کو دے ویسا تو بھی۔ تو ہم انتظامی مسائل انتظامیہ میں حل کرنا، اور بچوں کے جو مسائل پڑھانے کے لیے ہیں، ایک مسائل تو بچوں کی آسانی، اکثر و بیشتر مکاتب میں کیا ہے، یہ مسائل ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، حاضری نہیں ہوتی، بچے پابندی سے نہیں آتے، نانی کنے گئیں، دادی کنے گئیں، ادھر گئیں ادھر گئیں، ایسا گئیں ویسا گئیں۔ اجتماعی سبق پڑھانے میں جی صاحب کبھی کبھی ایسے پریشانیاں بھی آتے ہیں، تو اس میں بچوں کے ذہن میں یہ بٹھانا کہ اگر تم سبق پیچھے گئے تو یہ گروپ میں سے وہ گروپ میں جاتے، مرضی تمہاری۔ یہ گروپ ہے 5 رکوع والا، جن کا سبق 5 رکوع سے آگے وہ ایک گروپ ہے، 5 رکوع سے نیچے والوں کا گروپ یہ ہے، اس سے نیچے والوں کا تختی والوں کا گروپ، تم غیر حاضری کریں گے وہ گروپ میں سے ایک گروپ میں آ جاتے۔ بچے کیا ہے، ہیبت کھا جاتے ہیں نفسیاتی طور پہ، ارے میں 4 دن لے کے آیا تو مول صاحب اس میں سے نکال کو اس میں سے ڈال دیتے، تو وہ ہیبت کو وہ دعوتاں چھوڑ دیتا انہیں، جی بابا یہ کمرے میں سکولات، وہ کمرے جا کے سونے کا جو وہ بھی چھوڑ دیتا، آتا کسی حال میں مرتا کیا نہ کرتا آتا۔ اور کبھی کبھی دیکھو ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ایک تو ہے غصے سے پریشر سے بچوں کو کنٹرول کرنا، لیکن بچوں جو جن باتوں سے سمجھتے وہ ہے مٹھاس کی زبان، میٹھی زبان جلدی سمجھتی بچے، اس واسطے بچوں کی دوائیں کیسے رہتی، ہاں میٹھی رہتی، کیونکہ بچہ میٹھے کی عادت پڑ گئی تو اس کے اندر کیا کیا ڈال رہا ہے اس کو نہیں معلوم، لیکن وہ مٹھاس کو جلدی قریب میں آتے ہیں۔ استاد کبھی کبھی ایسا کرنا، ہمارے استاد تھے اردو پڑھانے والے، اس میں حضرت جو ہے شاہ رونق صاحب کا اور حضرت تھانوی کا لکھا ہوا ہردوئی کا 40 باتیں ہر مسلمان کو رات دن اس طرح رہنا چاہیے، وہ 40 باتوں کا ایک چارٹ تھا، جمعرات تو سنتے تھے۔ تو مول صاحب کی عادت کیا تھی کہ تھے اردو کے مول صاحب، اب اردو کے مول صاحب بولتے عربی اسکولوں میں کیسا رہتا ہو، بالکل چھٹی انگلی کا جیسا رہتا مسئلہ، کیونکہ بچے سب کی عزت کرتے مگر وہ اردو مول صاحب کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ اردو ہے نا ایسے ڈھگل دیں گے، بلکہ وہ مول صاحب ایسے تجربے کار تھے جی صاحب، ان کا گھنٹہ آ گیا جمعرات کے دن تو مول صاحب کیا کہتے ہیں، ڈیسک کھول کے اور ڈیسک میں چاکلیٹاں تھے وہ اوپر رکھ دیتے، وہ چاکلیٹا خرید کو نہ لائے کبھی بھی انہوں اوپر رکھ دیتے۔ اب اس کے بعد بولتے تھے بغیر سانس توڑے ہوئے 10 سنایا چاکلیٹا۔ اب انہیں کب سے یاد کر رہا، ہفتے سے یاد کر رہا، جمعرات کے انتظار میں چاکلیٹا ملنے والے ہیں، بلکہ رٹ 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 کے پکا۔ تیلگو بھی پڑھاتے ہیں مول صاحب، آ ای پڑھنا ہے نان اسٹاپ پڑھنا، گڑن تال پڑھنا ہے نان اسٹاپ پڑھنا، جیسا پہاڑے سنانا ہے نان اسٹاپ پڑھنا، جو نان اسٹاپ پڑھے مٹھی بھر چاکلیٹ آنے کو مارتے تھے دھن بل کو، اس کو ملتی 3 2 ادھر ادھر جاتے تھے، اور غلطی کرا ایک غلطی کو 5 چاکلیٹ ریورس کھا بھی نہیں سکتا تھا،
کیونکہ اب غلطی اگر کہیں گئے تو کتنے واپس دینا ہے؟ 5 ساکڑا واپس دینا. ایک جگہ اٹکی آپ 2 لیتے تھے, ایک جگہ غلطی کرے آپ 5 ساکڑا لیتے تھے. اب وہ لے کو بھی رکھ لے کو بھی خالی مرسنا ہے سوچ مگر کی کھانے کو تو نہیں ہے. اس وجہ سے کہ کہاں غلطی کرتے نہیں معلوم. چھٹی ہوئے تک ڈک ڈکی رہتا تھا. چھٹی ہونے کے بعد ہی وہ 5 ساکڑا اس کے وہ مل صاحب کے چاکڑا وہ ختم ہی نہیں ہوتے سال بھر, کیونکہ ادھر جا رہی ادھر آ رہی جی. اور بچے کس ذوق میں کس شوق میں پڑھ رہے ہیں؟ صحیح بولو. صباحی کو جو بچے پڑھنے آتے نا, زیارت کے مرمورے کھلائیں گے ہم لوگ, اللہ معاف کرے. معصومہ کے جی صاحب دودھ پلا رہے بالکل آپ کو دودھ پلائیں گے. اخل سے پیدل جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو تو بادام کھلانا چاہیے. کبھی تو بھی جھوٹے منہ سے کبھی یہ بچوں کو لا کے تم چاکلیٹ تقسیم کرے کوئی کریں گے؟ اپنے پیٹ کی اولاد ہے نا جی. نہیں, وہ تو مر گئے, خان صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کی زیارت کے مرمورے پھٹانے جی صاحب وہ رہے تو جی صاحب دودھ رہے تو لاکھوں. اب کس کو پلانا؟ گھر والے تو نہیں پیتے. اس واسطے کہ پیے تو کہاں کھڑے بول کوئی نہ مر جاتی کہیں گی سیریل میں لگتی ہو گائے بت تکیا لے جا گھما پھینکے بستر لے جا گھما. عقیدے ہمارے ایسی ہے. اور پھر امام کی حاضری لینا پکا ہے. کتنے دن آ رہا کتنے دن نہیں آ رہا. پرسوں جو بابا پکڑے گئے 5 کلمے نہیں آ رہے, انہوں سب سے گاؤں کے بڑے بابا بنے بیٹھے ہیں. تعویذاں دے رہی, چھو کر رہی, چھا کر رہی جی صاحب, حاضریاں آ رہی حاضریاں جا رہی, سب کچھ ہو رہا. اور ان کو پکڑ کے پوچھے اتنا ڈپ پہ نہیں جانا. 5 کلمے کو کہہ کا ڈپ ہے رے نہیں, اتنا ڈپ پہ نہیں جانا. بول صاحب بہت وہ علماء کر لیتے کام, بڑے لوگ ہم ڈپ پہ نہیں جانا, ہم خالی ایسے اس کے سامنے پیٹ میں منڈی ڈالنے آ رہا. یہ اللہ کا قرآن جو بچے پڑھ رہے ہیں, بچے نہیں آ رہے ہیں, بچے کہیں کو نہیں آتے. کبھی ہفتے میں یہ خان صاحب چاکلیٹ لا کے دے دیے, کبھی جی صاحب وہ صدر صاحب لا کے دے دیے, کبھی گھر میں جی صاحب ڈبل کا مٹھا بن گیا لا کے. یہ ہمارے گاؤں کے بچے ہیں نا جی, کر نہیں سکتے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بچوں کو قریب کرنے کا جی صاحب گر اور ہنر وہ کیا ہے. کبھی کبھی کچھ تو بھی لگانا, گوڑ رکھے تو مکھیاں خود بخود آتی ہے نا جی, کچھ نہ کچھ لگانا. اب وہ چاہے کمیٹی والوں سے لے کے آپ ایک مرتبہ لا لیے ایک ڈبہ چاکلیٹوں کا, تو وہ سال بھر ختم ہونے کا نہیں ہے, مگر بچے بدلتے رہتے ہیں. تمہارے سگڑا تمہارے پاس رہے, کبھی چلے گئے اس کے مقدر کے چلے گئے, 4-5 کم ہوتے. لیکن بچوں کو ایک ذوق کی چیز, ان کی عمر ہے, وہ ان کی عمر ہے. کہاں تو بازا بجا کے تو بچے بھاگ جاتے ہو, ان کی عمر ہے جانے کی. نکو بولے تو بھی نہیں رکتے ہو لگا, جہاں مل رہا تو یہاں آتے بچے, کیونکہ ان کی عمر ہے. وہ ان کی نفسیات کو سمجھ کے ان کو پڑھانا. آپ ایسا کر کے دیکھیے, انشاءاللہ 1 سال نہیں ہوگا نورانی خزاں ختم کرے گا. دوسرے سال سے تو اس کی ترتیب بنے گی کہ صاحب ادھر الحم ختم ہو گیا, ادھر پاروں کی سلسلے. 3 سال نہیں ہو جاتے آپ کا بچہ بہترین ناظرہ قرآن خود پڑھے گا بھی, محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لائق بنے گا. اس لیے مکاتب کے جو مسائل ہیں وہ اتنے لمبے اور اتنے پھیلے ہوئے مسائل ہیں. لیکن ہم یہ سوچیں کہ بھئی اللہ کا شکر ہے جو کچھ بھی جیسی جی صاحب محنتیں ہو رہی ہیں, میں نے ذمہ داروں کو بھی آگاہ کیا ہے اور کام کرنے والوں کو بھی. اور ان دونوں کا مشترکہ ایک کام ہے. آخری بات ہے, آپ کی گھڑی, آپ بھی تھک گئے صبح سے بیٹھے ہوئے. ایک آخری کام جو اساتذہ اور انتظامیہ دونوں مل کے کرنے کا. انتظامیہ نہیں بھی کرا لیکن اساتذہ کو تو کرنا ہے. وہ کام ہے بچوں کے لیے دعا کرنا. کیا کرنا؟ بچوں کے لیے دعا کرنا. گلی ملی کے واسطے دعا کرتے ہیں, جلدی چٹھی آتی مسجد میں, دعا کرو. خان صاحب نام نہ لے کر دعا کرا, امام کو رکھنا نہیں, نام نہ لیا بیٹا, ارے بھول گیا ہوں جی, یہ تو بھول کیسا بھولتا, ایک دن تنخواہ کم کرے تو خود بخود یاد رہتا تھا. سچی بولو, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, اپنے پیٹ میں 4 اولاد دی اللہ میاں, کبھی تو بھی نام لے کو دعا کرے. ہمارے بڑوں کو دیکھو, حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, ان کی والدہ جن کا نام تھا خیر النساء, بہتر ان کا لقب تھا, حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اللہ سے نام لے کر دعا کرتے تھے, نام لے کر, اللہ علی کو علی کو علی کو. میاں تو محبت میں بولتے نا, ویسا لگ گیا حضرت کے نام کے ساتھ. اصل نام تھا علی, ابو الحسن کنیت ہے ان کی, علی اصل نام ہے ان کا.
میاں تو محبت میں گھر میں بولتے تو وہ نام کا جز بن گیا علی میاں. ماں کی دعائیں کہاں لے گئی؟ ساری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کرنے والی شخصیت، عرب جن کے سامنے سر جھکا دے، وہ شخصیت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیسا بنے؟ دعا سے. سگے ماں باپ بھی ہے، اپنی ذاتی اولاد کو بھی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نام لے لائے مول صاحب کے گلے کو چھوڑ دیے، پٹا نہیں پڑا، پڑھاؤ تو بھی گھر کو نہیں آنا، مر گئے تو آپ کو بولو گے تو کیسا بولیں گے مول صاحب؟ کیسا بولیں گے؟ آخر کچھ تو بھی ہونا نا. استاد کا کام بھی ہے. جو بچے سبق نہیں سناتے، جب وہ شرارت کرتے، اور ایک بات یاد رکھو، اچھلنے کودنے والے شرارت کرنے والے بچے پڑھتے بھی اچھا بات ہوگا. شرارت بھی اتنی شدید، ان کی ہائی کلاس کی شرارت رہتی ہے، پڑھائی بھی ہائی کلاس کی رہتی. تو اب ہم دیکھنا کہ پڑھائی ہے تو ان کی شرارت معاف. ہمارے استاد بولتے تھے سبق سنا سر پہ بیٹھ، کیا تو بھی کر، پوچھتا نہیں تیرے کو، سبق نہیں سنا بیٹا خوب مرتا. تو سب بعض بچے شرارت بھی اتنی کرتے، پڑھائی بھی اچھا پڑھتے، اس کو چمٹے اس کو چمٹے، اس کو مارے یہ وہ سب کرتے رہتے، لیکن پڑھائی میں اچھے. استاد کا کام یہ کہ وہ بچے جو سبق یاد نہیں کر رہے ہیں، فکر ہے، شوق ہے، جی صاحب محنت کر رہے ہیں، ہجے کر رہے ہیں مگر نہیں ہو رہا، تو بچوں کو بٹھا کے بچوں کو بولنا دیکھو آج سبق یاد نہیں ہوا، محنت کرے مگر نہیں ہوا، چلو ہم سب مل کے دعا کریں. یہ مزاج اگر ہم بچوں کا بنائیں اور ہم دعا کریں، یہ بچے بڑے ہونے کے بعد دوسروں کے در پہ نہیں جاتے. ان کو معلوم ہو جاتا کہ جب سبق بھی یاد نہ ہو تو اللہ سے دعا کرنا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں تو دور کی بات ہے. ہم نے بچپنے میں ان کی ذہن سازی نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا انہیں وہاں جا رہا، انہیں وہاں جا رہا، انہیں یہاں جا رہا، تمہاری تسبیح سے وہاں جا رہا، یہاں جا رہا، کی تسبیح سے کیا ہونے کا. میرے والد مرحوم فرما کرتے تھے مدلا بننے کے بعد جیسی بھی لا کو ڈھگلے بھی تو جڑ سے نکلتا مگر سیدھا نہیں ہوتا کرتے. انہیں کونا ریخت سیدھا کرنا، کونا ریخت میں ہو بچے سے آگے چل کو کرتا، بچے سے آگے چل کو سمجھ لیتا. بولے مدلا بن گیا اتنا بڑا، مدلا بننے کے بعد اب جیسی بھی لا کو لگائے تو بھی مطلب نہیں ہے. اب 2 لیٹر کے باٹل آ رہا نہیں، مول صاحب پر لائن لگا رہے. اب مول صاحب پڑھانا چھوڑی اور دم کر لیتے بڑی، کیا کریں گا؟ اصل چیز ہے ان کی ذہن سازی کرنا. ذہن سازی کریں گے، ذہن سازی کیسا؟ پریکٹیکل. چلو ہم سب مل کے دعا کریں. استاد اگر اس طریقے سے دعا کرے، کیا ہمارے مدرسوں میں دعاؤں کا نظام نہیں ہے؟ جی اگر ہم اس طریقے سے دعا کریں گے، وہ بچے جو بالکل معصوم ہیں ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے، علاقے کے بھی مسئلے حل ہوں گے. یہ صاحب وہ تتلی زبان میں کیا کرتے کیوں نہیں؟ اللہ کو اٹھے ہوئے ہاتھ بہت پسند. کریں گے ہم انشاءاللہ. کہنے کو تو باتیں بہت ہیں، لیکن میرے ذہن میں اس وقت میں مولانا حشمت علی صاحب دامت برکاتہم نے جو اشارہ دیا، اس اعتبار سے میں نے کتنی باتیں ضروری کہیں، کتنی غیر ضروری کہیں، وہ تو حضرت جانتے ہیں. لیکن میں نے ارادہ کیا تھا کہ کچھ ہماری تربیتی، کیونکہ میں بھی پڑھنے پڑھانے سے منسلک ہوں. جی میں تو یہ تو نہیں بولوں بھوکے رہو، روزے رکھو، بغیر جی صاحب بن سلی کے روزے رکھ کے پڑھاؤ، یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے کمیٹی کے ذمہ داروں کو بھی موجودہ حالات میں بہت اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے. آپ کا نظام، مل صاحب کی محنت جب دو جڑے گی تو انشاءاللہ گاؤں کا مکتب مثالی مکتب بنے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. جزاک اللہ خیر.